بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آزمائش اور مصیبتوں میں بندے کی ثابت قدمی اسے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح لوگوں کا، پھر اس سے نچلے درجے والوں کا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی تو گھر والے سب داغے مفارقت دے گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز نہ رہی۔ آپ اللہ کے ذکر میں اور بڑھ گئے، فرماتے، اے اللہ، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے، مال دیا، اولادیں دی۔ اس وقت میرا دل ان کی طرف مشغول تھا، وہ سب کچھ چھوٹ گیا ہے، اب میں فکر سے آزاد ہوں۔ اب میرے دل اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہی، لہٰذا تیرا ذکر کیوں نہ کروں۔ جسم میں کیڑے پڑ گئے، صرف آپ کی ایک بیوی تھیں جو ہر وقت آپ کے پاس رہتی تھیں، آپ کو کھلاتی پلاتی۔ ایک دن شیطان بصورت طبیب مل گیا، اس نے کہا کہ آپ کا شوہر سخت بیمار ہے، میں علاج کروں گا، آپ نے کہنا ہے کہ فلاں طبیب نے اس کو صحت یاب کیا۔ جب آپ کی بیوی نے آپ کے پاس یہ واقعہ بیان کیا تو کہنے لگے، شیطان کس کس انداز سے گمراہ کرتا ہے۔ ایک روز بنی اسرائیل کے چند لوگ آپ کے پاس سے گزرے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ضرور اس آدمی نے کچھ بڑے گناہ کیے ہیں جو اتنی بڑی بیماری اس کو لگی ہے۔ آپ نے یہ سنا تو خدا کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تو سب کچھ جانتا ہے، اور سجدے میں گر پڑے۔ آخر اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اپنی ایڑی زمین پر مارو، وہاں سے پانی نکلے گا، وہی پی لو اور اس سے نہا بھی لینا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، آپ تندرست ہو گئے اور جنت سے لباس آیا جس کو آپ نے زیب تن کیا۔ جب بیوی نے انہیں دیکھا تو نہیں پہچانا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے سب مال و اسباب بھی عطا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر و ہمت سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر یہ دیا کہ صحت یابی کے بعد ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا، اے ایوب، بتاؤ حالت بیماری کے دن اچھے تھے یا اب کے دن؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیماری میں 2 بار تیری ندا آتی تھی، اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ تو میرا سارا دن اس خوشی میں گزر جاتا کہ مولا نے مجھ سے میرا حال پوچھا ہے، اور مجھے تکلیف کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ ایک بار رات کو پوچھا جاتا کہ اے میرے بندے تیرا کیا حال ہے، تو رات بھر اسی خوشی میں گزر جاتی تھی، میرے مولا نے میرا حال پوچھا ہے، لیکن اب وہ ندا آنا بند ہو گئی ہے تو مغموم رہتا ہوں۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ جب مولا کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کا مقصد اس بندے کو نوازنا ہوتا ہے، تکلیف دینا نہیں ہوتا۔ اس بندے کو کندن بنا کر تیار کر کے ایک عظیم کام سونپنا ہوتا ہے،